السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرے ماں اور بہنوں، اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنا اور ہر جائز کام میں اس کا کہنا ماننا، اس سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں، دنیا میں عزت اور نیک نامی ہوتی ہے۔ اور اپنے شوہر سے محبت نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھنا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو سب سے بڑا زہریلا سانپ انسان کا دشمن ہے، اور دنیا میں بھی ذلت اور بدنامی ہوتی ہے، زندگی وبال جان ہو جاتی ہے، راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے شوہر کے ساتھ بقدر ضرورت برتاؤ کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے، اسے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، شوہر اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی میں کاٹنی پڑتی ہے۔ اگر دونوں میں محبت اور اتفاق رہا تو یہ بڑی عزت اور راحت کی چیز ہے، اور اگر اس میں فرق آیا تو یہ بڑی کلفت اور مصیبت کی چیز ہے۔ یاد رکھو، اپنے مرد کے ساتھ خالی محبت کافی نہیں، بلکہ اس کے مرتبہ کا خیال رکھو۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں بھی اس کا ادب کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی ہنسی مذاق کرتا ہو۔ اس کی آمدنی کے موافق خرچ کیا کرو۔ اگر کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو، اس کو سہ لیا کرو، برداشت کیا کرو، اور ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا کرو۔ جو کچھ مل جائے اپنا گھر سمجھ کر، چاہے وہ چٹنی روٹی بھی کیوں نہ ہو، کھا کر گزارا کر لیا کرو۔ کسی بات پر ضد نہ کرو، کبھی غصے میں آ کر ضد نہ کرو۔ اگر اس کو تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات نہ کہو کہ اس کا غصہ اور بڑھ جائے۔ اگر وہ تم سے خفا ہو جائے تو تم ناک منہ چڑھا کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ عاجزی سے اپنا قصور معاف کراؤ، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، اور قصور معاف کرانے میں اپنی عزت سمجھو۔ گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھو، یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پڑی رہیں۔ کسی کام میں بہانہ مت کیا کرو، اور جھوٹ تو ہرگز نہ بولو، کیونکہ جھوٹ بولنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور اعتبار یعنی بھروسہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اگر شوہر غصے میں آ کر کچھ برا بھلا کہے، اس کو سہ لیا کرو، جواب مت دو۔ تم دیکھو گی کہ غصہ اترنے کے بعد وہ خود شرمندہ ہوگا۔ اگر تم بھی غصہ کرو گی اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرو گی تو اور بات بڑھ جائے گی، اور جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا، پھر سوائے لڑائی جھگڑے کے اور رونے دھونے کے کچھ نہ ہوگا۔ اپنے آدمی کو بس میں کرنے کی آسان سی تدبیر یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، جس طرف وہ چلائے چلے، پھر اس کی جان و مال سب تمہارے واسطے ہے۔ اس کے ساتھ زبان درازی کرنا یا مقابلہ کرنا یا اس کی برابری کرنا بڑی بیوقوفی اور غلطی کی بات ہے۔ بھلا خیال تو کرو کہ تمہارا باپ رتبہ کے لحاظ سے کیا تمہارے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو شوہر کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا رتبہ تمہارے مقابلے میں بڑا بنایا ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اگر شوہر کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرنے میں اپنی عزت اور نیک نامی سمجھو، وہ بھی رشتہ کے لحاظ سے اپنے ماں باپ ہی کے برابر ہیں۔ اسی طرح شوہر کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی ہی بیٹی سمجھیں۔ ساس نند سے علیحدہ ہونے کی فکر نہ کرو کہ ان سے فساد ہونے کی یہی ایک جڑ ہے۔ اگرچہ آج کل اس میں بہتری ہے کہ جب لڑکا اور اس کی بیوی جدا رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو خوشی کے ساتھ جدا کریں،
مگر تم جدا ہونے کی فکر نہ کرو اور دل کو یہ سمجھاؤ کہ جب وقت آئے گا جدا تو ہونا ہی پڑے گا۔ اگر دنیا میں جدا نہ ہوا کرتے تو یہ شہر گاؤں بستیاں کہاں سے بس جاتے، اور بے موقع الگ ہونے میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی سیدھی سادھی اکیلی دیکھ کر چوروں نے یا بدماشوں عورتوں نے مار ڈالا اور گھر کا سب زیور اور سامان لوٹ لیا، لڑکی کو ہی لے کر اڑ گیا۔ بس بہتر یہی ہے کہ کنبہ کے ساتھ اپنے گھر کے سب افراد کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت سے رہ کر جو کام ساس یا نندیں کرتی ہوں تو ان کو بے کہے ان سے لے کر دیا کرو۔ اس برتاؤ سے ان کی دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ شوہر کے گھر دل لگا کر رہنا چاہیے، اگرچہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہاں دل نہ لگے، اور دل کو سمجھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہے، جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا۔ اگر وہاں کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو ماں باپ سے یا کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرو۔ جن عورتوں سے ملنے جلنے سے شوہر یا اس کے ماں باپ منع کریں ان سے میل ملاپ مت رکھو۔ جہاں تمہارے جانے کو وہ ناپسند کریں وہاں ہرگز نہ جاؤ۔ ان کی اجازت کے بغیر نہ کہیں جاؤ اور نہ آؤ۔ مجھے پوری امید ہے اپنے ماں بہنوں سے کہ اگر تم نے اس میری بات پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز سب کی پیاری بن جائے گی اور سب کے گھر بس جائے گی اور عزت و راحت سے زندگی گزرے گی۔ خدا کرے کہ ساس اور نندیں بھی سمجھدار ملیں تاکہ پیار و محبت سے رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست و احباب میں شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔